تو اثر دیکھیں نا، پی ٹی آئی کچھ چاہے نہ چاہے الٹیمیٹلی میٹر کرتا ہے خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، اور جو مرضی وہ مختلف لیڈرز کہیں کہ جی ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے خان صاحب سے یہ بات کرنی ہے، واٹ عمران خان ڈیسائیڈز از پی ٹی آئی پالیسی ایگزیکٹلی. اور ان کے ذہن میں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا دن آئے گا کہ خان صاحب کہیں گے ہم بات ٹھیک ہے یار ایسا کرو، چلو بیٹھو ان سے بات کرو، مذاکرات کرو، چھوڑو یہ لڑائی جھگڑے، میں بھی کوئی سخت بات نہیں کروں گا، یہ دن آ سکتا ہے. دیکھیے تحریک انصاف کے جو بڑے سینئر رہنما ہیں وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، پرائیویٹ محفلز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب کو کام ڈاؤن کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کے اوپر. اب خان صاحب کا جو کیس ہے، خان صاحب کا کیس یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ جو چیز کہی جائے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اینڈ وائس ورسا، ادھر سے بھی ایسے ہی. یہی ایگزیکٹلی. اب جو دوسرا ہے فریق وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے طریقہ کار آپ دیکھ لیں، ہر موقع کے اوپر انہوں نے وہی کیا جس سے ان کو روکا گیا، جو ان کی اپنی مرضی تھی. تو وہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ دونوں لگتا ہے اس طرح کہ جب تک وہ اس میں تھوڑی سی کمی نہیں آئے گی اور جب تک کوئی تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈنگ میئر سامنے نہیں آئیں گے، مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایون کہ عید سے پہلے بھی یہ ایک بڑی ان کی سینئر شخصیت نے کہا کہ یار ہم کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اب ہم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی کہا ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اس میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جو بھی لائن لیتے ہیں، خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں، سوشل میڈیا ہو یا ان کے فالوورز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ سیاسی غلطیاں دیکھیں تو وہ خان صاحب نے بے تحاشا کی ہیں. ایون اگر حال ہی میں جو مذاکرات تھے، ماضی کے مذاکرات اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ابھی ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے خود دی تھی 31 جنوری کی، اور انہوں نے مذاکرات جو ہے وہ 22-23 کو ختم کر دیے. تو اب حکومت نے نہ جواب دیا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی ریٹن میں کچھ آیا ہے. آپ نے وہ جواب ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ حکومت تو یہ کرنا نہیں چاہتی. تو بطور سیاستدان آپ چلے، اگر حکومت نہیں کر رہی تو آپ آنے تو دے دیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہیں آئی، یہ بھی غلطی کی انہوں نے، لیکن ایک بات اپرچونٹی انگیج کرنے کی. آپ کے علم میں ہوگا، کاظمی صاحب کے علم میں ہوگا کہ پوری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کل جائیں گے. پی ٹی آئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں شرکت کے لیے اپنے نام دے چکی تھی، 14 نام دے چکی تھی، اور وہ جا رہے تھے. بیرسٹر گوہر نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ہم کل جائیں گے، اور جو خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جو پابندیاں ہم وہ بات بھی کریں گے وہاں پر. لیکن ڈونٹ نو کہ پھر وہاں پہ کیا ہوا اور فیصلہ. تو اس میں دیکھیں ہر شخص جو ہے نا یہی بات کرتا ہے، اور ابھی عید پہ بھی ساری یہی، جب آپ جا رہے ہیں اور سیویاں کھا رہے ہیں تو سیویاں کھاتے ہوئے بات یہی ہوتی تھی اچھا جی بتائیں نا، آپ کی شکل دیکھ بھی لوگ کہتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے بتائیں نا. بندہ عید پہ ریلیکس بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ نہیں اچھا آپ کو تو پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. تو ہو یہ رائے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے تو کچھ چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا، اسی طرح چلے گا. دیکھیں کہیں آپ کو کہیں سے کوئی انڈیکیشن نہ، آپ کو اس سائڈ سے کوئی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی جس طرح ابھی آپ دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو کام ڈاؤن کراؤ، خان صاحب نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ وہ آ جاتا ہے ایسی سخت بات کہ وہ پیچھے 2-4-6 دن کسی نے اگر کوئی محنت کی بھی ہو بات بہتر کرنے کی تو ایک جھٹکے میں سارا فارغ ہو جاتا تھا. تو وچ مینس کہ وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا تھا گیم آف چکن، کہ جی 2 گاڑیاں جو ہے سیدھی آپس میں آ رہی ہیں، اینڈ میں کس نے نکلنا ہے. تو یہ گیم آف چکن ہو رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ سائڈ پہ ہٹنے کو تیار ہے. ایسے ہی چلے گا جی، فی الحال تو ایسے ہی چلے گا، لیکن آخر کب تک؟ جس طرح پہلے آپ نے بھی بات کی اور نادر نے بھی بات کی کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ خان صاحب یا پی ٹی آئی یا شہباز شریف یا زرداری صاحب. اب معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے نکل گیا. دیکھیں اب یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی کمیٹی کا، یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے خیبر پختونخوا سے جس قسم کی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. تو ہم کیا اس موقع کے اوپر یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری ساری توجہ ایک سیاسی جماعت کی طرف رہے یا ان کے اختلافات اور حکومت کے اختلافات؟ یہاں پہ تھوڑا سا آگے نکلنا ہمیں پڑے گا. اور جو چیز میرے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے اس سارے ماحول کے اندر، ویئر از میاں نواز شریف؟ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے. نیشنل جو ڈسکشن ہے، اس کا جو ڈسکورس ہے، آئی تھنک وہ تو ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایون کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں، دیگر اختر مینگل صاحب یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. فار سم ریزن انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ اس میں بالکل ہی علیحدہ ہمیں نظر آتے ہیں.
لیکن یہ جو فاضل صاحب آپ نے بات کی نا کہ شاید دونوں طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے نزدیک حکومت فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے. حکومت نے مذاکرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، پابندی لگنے جا رہی ہے. اس فیصلے کے بعد فلیکسیبلٹی شو کی حکومت نے، کمیٹی بنی، مذاکرات ہوئے، اسپیکر سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما کا ایشو تھا تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو یہی تجویز دی تھی کہ آپ سپریم کورٹ نہ آ جائیں، ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہی اس معاملے کو دیکھے گی. پی ٹی آئی کو حکومت نے یہی تجویز دی کہ چلیں اگر ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مطابق اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو آپ کمیٹی بنا دیں، پارلیمنٹری کمیٹی کی فائنڈنگز آپ آنے دیں. کم سے کم آپ ایک فلیکسیبلٹی اگر حکومت شو کر رہی تو آپ اس میں ہاتھ تو ملا لیں. نکل سکتی ہاں تو آگے بڑھیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ایگو کا ایشو کہیں یا ان کا ایک اپنی جو لائن ہے وہ اس سے وہ فلیکسیبلٹی میرا خیال ہے کہ شو یہ نہیں بات کر رہے. اثر ٹھیک ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے ہر نارملی جو ایک ہارڈ لائن پوزیشن لینی ہے تو ڈیفالٹ یہی ہے کہ ہارڈ لائن لے لو، خان صاحب سے ڈانٹنی پڑے گی. دوسرا اگر لیا تو کل کو کوئی پتہ نہیں ہو کہ یار تم نے کیا کیا. تو اس لیے جنرلی اس خوف کی وجہ سے اب جس طرح یہ ہوا ہے، یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی والا تھا یا نیشنل سیکورٹی، اب وہ خان صاحب سے ملاقات تو بعد میں ہوئی ہے نا، پہلے انہوں نے وہ اسی میں تھا کہ یار اگر ہم چلے گئے تو پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا. ہم جب پوچھیں گے انہوں نے کہنا یار تم نے کیوں گئے، کیونکہ ان کی ایک نیچرل پوزیشن یہ ہے کہ وہ اگریسو ہے. جی جی. تو باقی ساری جماعت ڈر کے اگریسو ہو رہی ہے. بالکل، ایون کہ وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں سوشل میڈیا پہ پکچر نہ کوئی چلی جائے. اور پچھلے دنوں عید سے پہلے بیرسٹر گوہر کی ایک ویڈیو آئی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا لوگوں نے. تو حالانکہ ایک نارمل وہ کرٹسی تھی، کرٹسی ہے، آپ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جتنا ماحول بٹر ہو گیا ہے، جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح کے مقدمات ہیں عمران خان صاحب پہ اسپیشلی، دیکھیں نا ماضی میں یہ عدت جیسے مقدمات، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے رہے، ان کی اہلیہ کو بھی کر دیا. اگر القادر ٹرسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وزیر اعظم تو عمران خان تھا، آپ ان کو سزا دے دیں، آپ نے ان کی اہلیہ کو بھی اس میں کر دیا. تو بہت زیادہ بیٹرنیس ہو گئی ہے. وہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جب بھی عمران خان صاحب سے پرائیویٹ میں کوئی صحافی ملتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ان کی بڑی بیٹرنیس سنائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی جمائمہ پہ انہوں نے ٹائلوں چوری کا مقدمہ قائم کیا تھا اور جمائمہ 2 سال پاکستان نہیں آ سکی تھی، اور اس کا اتنی ان کی بٹرنیس ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں اس دفعہ تو ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا، بشرا بی بی بھی اندر چلی گئی، تو بٹرنیس اس لیول پہ ہے اور شاید اسی چیز کا ادراک ان کی جماعت کے لوگوں کو ہے اور وہ بھی پھر اسی طرح سخت موقف لیتے ہیں. نہیں، لیکن اطہر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے باوجود ابھی بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی لائن درست نہیں ہے؟ کئی رہنما ایسے ہیں پارٹی کے اندر کئی رہنماؤں سے یہ سوالات ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر 50 کیسز ہیں، آپ کے اوپر 2 کیسز ہیں، آپ کے اوپر ایک بھی کیس نہیں ہے، کسی کے اوپر 100 کیسز ہیں اور آپ کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں، آپ فریلی آپ گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ضرور. بہت سارے ایسے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں پرائیویٹ محفلز میں، لیکن ایک ایسا رہنما ایک بھی لا کے آپ ٹی وی پہ بتا دیں وہ نہیں کہے گا. میرے خیال میں ان کو خان صاحب سے جا کے جو زمینی حقائق ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو آپ سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کوئی پبلک پریشر سے نہیں چلتی ہے، آپ لوگ پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے. کون کر سکتا ہے خان صاحب سے اس طرح کی بات؟ جماعت میں کوئی ہے ایسا بندہ جو جائے بولے خان صاحب میرے خیال میں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ذرا بیٹھے میری بات سنیں؟ بتائیں جی. میرا خیال ہے یہاں تو بشرا صاحبہ ہی کر لیں. بشرا صاحبہ میرے خیال میں یا ان کی بہن ہوگی، ان کی بہن بھی ہوں گی. ویسے ڈسکشنز تو بڑی ہارڈ ہوتی ہیں، جیل کے اندر بھی ہوتی ہیں، یہ جا کے اپنا موقف بھی دیتے ہیں وہ، اور خان صاحب سن بھی لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں، کرتے وہ وہی ہیں جو انہوں نے پہلے ذہن میں بنایا ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں فی الحال تو اس طرح نہیں ہے. ہاں جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے، بنی گالا چلے جائیں، اور علی امین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 70-80% معاملات حل ہو گئے تھے، تو پھر میرے خیال میں یہ چیزیں شاید زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس ہو سکتی ہیں. اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے، وہاں پہ جا کے لوگ ان سے ملتے، ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا ہوتا، تو پھر معاملات کوئی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بیچ